امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بہت عجیب ہے. آخری دفعہ جو امام گئے زندان میں سن 179 میں گئے، اور پھر اس کے بعد امام واپس نہیں آئے. جب امام کو بلایا گیا تو کبھی بصرے میں رکھا گیا، کبھی کوفے کے زندان میں، کبھی مدینے میں، کبھی بغداد میں. اور جو واقعات ہیں واقعاً بڑے عجیب ہیں ساتویں امام کے، کہ کس طرح سے رکھا گیا. جب بصرے میں رکھا گیا خلیفہ کے چچا زاد بھائی کے پاس، اور کہا گیا کہ قتل کر دو موسیٰ کاظم کو، تم کہا کہ میں کیسے قتل کروں، میں نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی ہے. صاحب السجدۃ الطویلہ، یہ اتنے طویل سجدے کرتا ہے زندان میں کہ جو اس کے ساتھ زندان میں ہے وہ بھی متقی بن جاتا ہے. ایک عورت کو بھیجا گیا کہ امام کو بہکائے. جب جا کر دیکھا گیا تو وہ اپنے قید خانے میں سجدے میں پڑی ہوئی دعائیں پڑھ رہی ہے اور امام ایک طرف سجدے میں دعائیں پڑھ رہے ہیں. اس کو نکالا گیا کہ خبردار یہ تم نے بات اگر کسی کو بتائی. راوی کہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے ملنا گیا جہاں امام موسیٰ کاظم کو رکھا گیا تھا. وہ چھت پر لے کر گیا بلند مقام پر. کہا اترا شیئن، اس صحن میں تم کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا ثوب مطروح، کپڑا پڑا ہوا ہے. کہا کہ نہیں، خوب غور سے دیکھو. کہا یہ موسیٰ ابن جعفر ہے، اور یہ جب سجدے میں جاتا ہے سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. عزیزو، یہ تو آپ نے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں سنا نا مصائب. آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی. آپ کو پتا ہے امام موسیٰ کاظم کے گھر پہ کیا کیا گیا؟ سرکاری کارندوں کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ موسیٰ کاظم کے گھر کی جتنی خواتین اور بیٹیاں ہیں جو جوڑا ان کے جسم پر ہے اس کو رہنے دو اور تمام جوڑے لے کر آ جاؤ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ خواتین کسی دوسرے کے گھر میں نہ جا سکیں. جب یہ جائیں گی تقوی کی بات ہوگی، پاکیزگی کی بات ہوگی. فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ جا کر اپنی دادی کی باتیں بتائیں گی. تو اب یہ حال یہ تھا رسول کی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جن کی رگوں میں رسول کا خون ہے. جب نماز کا وقت آتا تھا نا تو رسول کی بیٹیوں میں سب کے پاس نماز کی چادریں نہیں ہوتی تھی. ایک بہن نماز پڑھتی تھی، بقیہ بہنیں انتظار کرتی تھی. ایک کے بعد ایک زندان میں بھیجا گیا. خرمے لائے گئے زہرالود. زندان بان کے ساتھ جو نگراں تھا اس کے ساتھ شکاری کتا بھی آیا بادشاہ کا. امام نے اپنا معجزہ دکھانے کی خاطر وہ زہرالود خرمے اس حیوان کے سامنے پھینکے. حیوان نے کھائے، وہیں پر مر گیا. خبر پہنچی، بہت دکھ ہوا کہ میرا پسندیدہ وہ جانور مر، یعنی فرزند زہرا زندان میں. آپ کو پتا ہے سید ابن طاؤس نے جو زیارت اور دعا نقل کی ہے امام موسیٰ کاظم کے لیے، وہ کیا نقل کی ہے؟ فرمایا سید ابن طاؤس میں، السلام علی المعذب فی قعر السجون، السلام علی من فی ظلم المطابیر. سلام ہو اس پر کہ جو شدید عذاب میں تھا زندان میں. سلام ہو اس پر کہ جو اندھیری اور تنگ و تاریک کوٹھیوں میں تھا. مطامیر آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ زمین میں گہرا گڑھا کر کے جو تہخانہ بنایا جائے کہ جہاں پر روشنی نہ آ سکے. اور آخری جملہ بتاؤں گا آج کی اس گفتگو کا، السلام علی الساق المربوط. سلام ہو ان پنڈلیوں پر کہ جو طوق و زنجیر کی وجہ سے اتنی زخمی تھی کہ جن سے خون ایک دفعہ سندی ابن شاہق نے بلایا زہر دینے کے بعد، آ جاؤ امام کے چاہنے والوں، تمہارا امام اپنی طبعی موت مر رہا ہے.
دیکھو صحیح و سالم ہے، نہ تلوار کا زخم نہ خنجر کا۔ ایک دفعہ امام کے پاس تمام مومنین آئے، امام نے کہا دیکھو اس نے مجھے زہر دیا ہے، پہلے میرے بدن کا رنگ یہ ہوگا، پھر متغیر ہوتے ہوتے یہ ہوگا، اور اس نے مجھے زہر دیا ہے۔ ایک دفعہ امام کی آنکھیں بند ہوئی، فرزند فاطمہ کی روح دنیا سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ اتنا زیادہ انتقام کا جذبہ، قلیوں کو بلایا گیا، قلیوں کے ساتھ تابوت میں جسد رکھا گیا، کہا آگے آگے آواز دو، ہاذا امام الرافضہ، ارے یہ رافضیوں کا امام ہے، اور پل پر جنازے کو رکھ کر آ جاؤ۔ جب خلیفہ کے چچا کو پتہ لگا، بڑے احترام کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا، بڑے احترام کے ساتھ تشییع ہوئی، نماز امام رضا نے پڑھائی باعجاز امامت۔ عزیزو کل بھی کاظمین میں بڑے طریقے کے ساتھ مومنین جائیں گے، اپنے ساتویں امام کا ماتم کریں گے۔ لیکن عزیزو آپ تو ساتویں امام پر گریہ کر رہے ہیں نا، ذرا بغداد سے مدینے تو چلیے۔ جب خبر پہنچی ہوگی اور امام رضا نے بتایا ہوگا اپنی بہنوں کو جمع کر کے کہ دیکھو ہمارے بابا دنیا سے چلے گئے، تو بہنوں پر کیا گریہ کی حالت طاری ہوئی ہوگی۔ انہی بہنوں میں ایک 10-12 برس کی بچی بھی ہے جس کا نام ہے فاطمہ معصومہ۔ گلے لگایا ہوگا ایک ایک کر کے بہنوں کو، پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا، سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، رخساروں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوگا، بہنوں کو سکون آیا ہوگا، امام وقت موجود ہے، آسانی کے ساتھ گریہ کیا ہوگا۔ لیکن میں کہوں گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے امام رضا ذرا کربلا میں آئیے، آپ کے جد کی بیٹیوں کے رخسار سرخ ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے، پاپ رہنا ہے، کرتے میں آگ لگ چکی ہے، حلق تشنا ہے، کوئی